بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ SQNS شکر گزار ہے اپنے تمام پروفیسرز اور فیکلٹی ممبرز کی جنہوں نے اس تقریب میں شرکت کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیا۔ بحیثیت مسلمان ہماری یہ پرانی اور پختہ روایت رہی ہے کہ ہم اپنی ہر تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتی ہوں 4th ایئر سے محمد شہید افضل کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملک القدوس، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد ذکر آتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ شب معراج ایک ہی سوال 700 بار دہرایا گیا، میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا، میری امت کی بخشش۔ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتی ہوں فائنل ایئر سے معروف کو۔ تاجدار حرم اے شہنشاہدی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہونے گاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب گزارش ہے تمام شرکاء سے کہ وہ اپنی نشستوں پر قومی ترانے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ زمین
اور میں دعوت دینا چاہتی ہوں پرنسپل سمس ڈاکٹر محمد فاروق افضل کو کہ وہ سمس قرآن اینڈ نعت سوسائٹی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں معزز مہمان کرام اسپیشلی میرے ٹیچر بھی اور میرے سینئر بھی پروفیسر شہزاد اویس صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پہ یہاں پہ تشریف آوری اور اس کی بہت بہت مہربانی سر. یہ جو میڈیکل انسٹیٹیوٹ یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے خاص کر جس میں ڈاکٹرز بن رہے ہیں، اس کا مقصد صرف آپ کو یہ نہیں بتانا کہ اچھا ڈاکٹر کیسے بننا، اس کا ایک امپورٹنٹ مقصد ہے اچھا انسان کیسے بننا. اور اچھا انسان بائی ڈیفینیشن وہ ہے جس کا اچھا کردار، ٹھیک ہے. اور کردار میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہمارے مذہب کا رول. مذہب ایکچولی کس چیز کا نام؟ میرے ایک ٹیچر تھے، میں ان سے پوچھتا تھا کہ سر یہ آج کل بہت زیادہ ایتھیزم ہو گئی ہے. میں نے 3-4 ملک جو باہر کے پھرے ہیں اس میں اندر گروئنگ نمبر آف ایتھیزم ہے. اور برٹرنڈ رسل اور اس طرح کے لوگ جو لیٹ 20th سینچری کے فلاسفرز ہیں، وہ دے آر آلویز کوشچننگ کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، یہ ریلیجن کیا چیز ہے اور سارا کچھ. تو ہمارے اداروں میں بچوں کی چونکہ وہ گروتھ، مینٹل گروتھ، ان کی جو ایکسپریشن ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے. انسٹیڈ آف ہم ان کو دلائل دیں، ان کو بتائیں کہ اللہ ہے، وہ سپر پاور ہے، وہ جو بھی نام اس کو مختلف جو انہوں نے دیا ہوا ہے، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا نام دیتے ہیں. دیر از اے سپر پاور دیٹ گورنس. تو جو ڈارون نکلا تھا نا، آپ کو پتہ ہے ڈارون ایک بڑا نالائق سا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن جب وہ نکلا تھا تو وہ ان چیزوں کی سائنٹیفک ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. پھر اس نے اپنی ایک کتاب لکھی جس میں سے خیال تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ اس وقت وہ کہہ رہا تھا جب مذہب ٹاپ پہ تھا. چرچ آف انگلینڈ، چرچ آف روم، ان کے خلاف کوئی بات سن نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے. اس زمانے میں اس نے کہنا شروع کیا کہ نہیں یار یہ سارا کچھ جو ہے نا ایوولوشنری پروسیس ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اس نے سائنٹیفک ریزنز دی، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. میں جب یو ایس میں تھا تو وہاں پہ 9th کلاس میں بچوں کے بارے میں کہ ڈارون کو پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا، دیر واز اے فائٹ امنگ دا پیرنٹس. کیونکہ انہوں نے اس کو ڈالا تو کچھ جو بہت زیادہ ریلیجس مائنڈڈ تھے وہ انہوں نے اس کو تراش کیا کہ یہ آپ نے کہا ڈالا ہمارے بچوں کو. ہمیں تھوڑا سا بیلنس ویو دیکھنا پڑے گا، اور وہ بیلنس ویو یہ ہے کہ جب تک دیر از نو دیٹس یہ مذہب کیا ہے، یہ فیتھ اینڈ اٹ ہیز ٹو بی بلائنڈ، ٹھیک ہے. آپ یقین کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے اور ہم سارے یقین کرتے ہیں اس کے. اور جب ہم یقین کرتے ہیں تو وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس پہ بھی ہمیں اتنا ہی یقین ہونا چاہیے، رائٹ. سو اس لیے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ نے اچھا انسان بننا ہے تو وہ جو مورل کوڈ اینڈ ایتھیکل کوڈ ڈیفائن کیے ہیں ریلیجن نے، وہ ہمیں ٹوٹلی پریکٹس کرنے پڑے. اچھا پریکٹس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو جا کے پر ہم ایک ہی کونے میں بند ہو جائیں اور ہم ہر وقت صرف نماز روزہ ہی کریں اور اس کے بعد ہم یہ باقی دن نو. یہ جو ماڈرن کانسیپٹ ہے نا مذہب کا، وہ میں ڈاکٹر شہزاد اویس صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو بتائیں، وہ اسی دنیا میں ہے. اسی دنیا کی آپ نے پریکٹس اس طرح کرنی ہے. آپ کو اسلام نہیں روک رہا کہ آپ ہائیسٹ ریسرچ سائنٹسٹ بنیں، وہ آپ کو روک نہیں رہا. وہ تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ چین تک جائیں. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ سے چین اس وقت کتنا دور ہوگا جس زمانے میں کوئی جہاز اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی. تو نہ اسلام آپ کو ریسرچ سے روک رہا ہے. میرے خیال میں پچھلے 1500 سال میں، اور خاص کر پچھلے جو ہمارا کو 700 سال آپ بیچ میں سے مائنس کر دیں مسلمانوں کی عروج کا، اس کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ریسرچ سے دور کر دیا. اور وہ ریسرچ جب ریسرچ ایمرج کر رہی تھی، دے اسٹل کیپٹ آن دا بلیفس. بلیفس آر اباؤٹ دا کوڈ آف لائف آف یور کنڈکٹ. اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وٹ دا ورلڈ ورکس، ہاؤ دا ورلڈ ورکس. اس میں آپ ڈارون کو بھی اسی طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یس ایوولوشنری پروسیسز جو ہیں وہ لیٹر آن اسی طرح ڈیولپ ہو رہے ہیں، اینڈ وی بلیو دیٹ اٹ ہیپنز. آپ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کو یا لائف کے کنڈکٹ کو اس کے ساتھ کنفیوز نہ کریں. وہ آپ کو سٹاپ نہیں کر رہا ریسرچ کے بارے میں، وہ آپ کو سٹاپ نہیں کر رہا کہ آپ ایڈوانسمنٹ میں جائیں،
وہ آپ کو باقی چیزوں سے بھی اسٹاپ نہیں کرا. تو ایز اے ماڈرن اسٹوڈنٹ اور خاص کر ایک میڈیکل کالج میں آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کسی کے کہنے سے کہ آپ نے حجاب لے لیا ہے یا آپ نے داڑھی رکھ لی ہے آپ کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈو وٹ ایور یو فیل گڈ اینڈ یو ہیو ایوری رائٹ ٹو پریکٹس واٹ یو بلیو ان. لیکن میری آپ ایز پرنسپل کے طور پہ اور ایز ہیڈ انسٹیٹیوشن اور آپ کے سینئر کے طور پہ آپ کو ایڈوائس ہے کہ وہ جو ہمارا سائنٹیفک ایلیمنٹ ہے وہ اس کو آپ نے اس سے بھی زیادہ پرسو کرنا ہے سو دیٹ یو بیکم بیٹر پروفیشنل ایز ویل ایز بیٹر ہیومن. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میڈیکل یونٹ 1 اور سمس قرآن اینڈ نعت سوسائٹی کے پیٹرن ان چیف پروفیسر ڈاکٹر در محمد خان ہمارے درمیان موجود ہیں. اب میں پروفیسر ڈاکٹر در محمد خان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آپ آئیں اور ہماری اس محفل سے خطاب فرمائیں. پروفیسر ڈاکٹر در محمد. عزیز طالب علموں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا جو دور ہے جو مادہ پرستی کا دور ہے اس میں انسان مذہب سے اور خدا سے آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا ہے. انسان کی ترجیحات کچھ بدل سی گئی ہیں. ایک افراتفری کا اور نفسی کا عالم ہے جس میں اسباب پر تو زور ہے لیکن مسبب الاسباب کی جو اہمیت ہے وہ ہماری نگاہوں سے دور ہوتی جا رہی ہے. ہم نے علم بھی جدید حاصل کرنا ہے اور جدید ٹیکنالوجی سے ہم نے استفادہ بھی حاصل کرنا ہے کہ اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے. لیکن ہم نے دین کو اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ آپ نے اپنے دین بھی بنانا ہے، دنیا بھی بنانی ہے اور آخرت بھی بنانی ہے. اور اسی لیے ہمیں اس دعا کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ یہ پڑھا کرو کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ. تو ہم نے دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور اپنی آخرت کا بھی سامان کرنا ہے. لیکن آج کے دور میں بدقسمتی سے ہم نے قرآن کو ایک ثواب کے اصول کی کتاب سمجھ رکھا ہے اور اس کو ہم خاص مواقع پہ پڑھ لیتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بذات خود ایک اتنے بڑے کلام کی ناقدری ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، اس پر عمل بھی کریں اور اس کے پیغام کو بھی ہم جہاں تک ہو سکے اوروں تک پہنچائیں. سر جو دوسرا سر آپ آئیں سوسائٹی کا نیم ریویل کرنے لگے ہیں. سمس قرآن اینڈ نعت سوسائٹی کا جو آج سے نیا نیم جو نام دے رہے ہیں ہم اسے وہ النصیحہ سمس قرآن اینڈ نعت سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے، آج سے یہ جانا جائے گا النصیحہ سمس قرآن اینڈ نعت سوسائٹی. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ فار ریویلنگ دا نیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا رسول امین اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے رسول امین
چٹائی پہ مگر نشیں ہے. اور اب ہماری خوش قسمتی، ہماری بھی اور آپ سب کی خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن کا یہاں پر ہونا ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے. تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں پروفیسر شہزاد اکرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد, first of all, I am really thankful and grateful to Principal Professor Farooq Afzal, Patron Nath and the Quran Society and the organizing committee, and as well as the students of this institution for inviting me to say a few words about Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. جب مجھے یہ انویٹیشن ملا تو مجھے کہا گیا کہ جی آپ کچھ ان کے پروفٹ دا مرسیفل اس کے اوپر کچھ بات کریں. اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو سیرت کو ان کی لائف ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پورا باور ہو جائے گا کہ اسلام ایک بڑا بھرپور ایکٹیو مذہب ہے. اس میں ربانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی خود مسلح تسبیح لے کے علیحدہ ہو جاتا ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے, یہ اسلام نے اسے نہیں کہا. حضرت امام ابو حنیفہ بہت بڑے عالم دین تھے, ان کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کو کسی ایک اسی طرح ایتھیسٹ نے مناظرے کی دعوت دی. ان کا کہا جی آپ میرے ساتھ اس معاملے پہ مناظرہ کریں. تو آپ نے ٹھیک ہے اس بات مان لی اور معاملہ سیٹ ہو گیا, ٹائم سیٹ ہو گیا, جگہ سیٹ ہو گئی. تو وہ جو ملحد تھا وہ تو ٹائم پہ وہاں پہنچ گیا, لیکن امام ابو حنیفہ صاحب لیٹ ہو گئے, کچھ دیر سے آئے. تو جب آپ وہاں پہنچے تو اس نے اعتراض کیا کہ آپ ٹائم پہ نہیں آئے. آپ نے کہا میں آ رہا تھا تو رستے میں دریا تھا, وہاں کوئی ملا نہیں تھا, کوئی کشتی نہیں تھی میں اس کو پار کر سکوں. تو اتنے میں نے دیکھا کہ کچھ لکڑیاں بہتی آ رہی ہیں اور ان کے پھٹے بن گئے ہیں, وہ جڑ رہے ہیں, ان میں کیل بھی لگ گئے ہیں اور ایک کشتی بن گئی ہے. میں اس کشتی پہ بیٹھ گیا تو اس نے مجھے دریا کے کنارے دوسرے پہنچا دیے, جبکہ اس میں کوئی ملا بھی نہیں تھا. اور اس طرح میں یہاں پہنچ گیا, لیکن اس سارے معاملے میں مجھے دیر ہو گئی. وہ جو ایتھیسٹ تھا اس نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں, اتنا آپ کا شہرہ ہے, اور آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ تختے بن گئے اور کشتی بن گئی, اور اس نے آپ کو دوسری طرف پہنچا دیا. تو جب اس نے یہ کہا تو آپ نے کہا کہ اگر ایک کشتی نہیں بن سکتی, وہ دریا پار نہیں کر سکتی خود سے, تو یہ اتنی بڑی کائنات کیا خود سے بن گئی؟ اس کا جو اتنا بڑا نظام چل رہا ہے وہ کیا خود چل رہا ہے؟ اس کا کوئی چلانے والا نہیں. تو اس کو پھر اس کا کوئی جواب دینا نہ آیا. آپ ناسا کے یہ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ آپ ناسا نے جو اس کائنات کی وسعت بیان کی ہے, آپ اگر کبھی اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, تو پتہ چلے گا اللہ کتنا بڑا ہے. یہ اتنی وسیع ہے. اور قرآن پاک اس کی دعوت دیتا ہے کہ تم دیکھو یہ کیسے دن اور رات بدلتے ہیں. اور ان آیات کو پڑھ کے کئی کفار اسلام لے آئے. اخلاق کا ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ اس کو معاف کر دیں, یہ تو ایک درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں. یہ اخلاق عظمیٰ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے. اور یہ بات جو میں آپ کرنے لگا ہوں, یہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اہل کتاب تھے یہودی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں دی تھیں کہ ایک نبی آئیں گے. مدینہ منورہ شہر کی نشانیاں انہیں دی تھیں, آپ کے ساتھیوں کی نشانیاں دی تھیں کہ وہ آئیں گے اور تم نے ان کی نصرت کرنی ہے. یہ جو قبائل تھے یہود کے, وہ
اوریجنلی ان کا تعلق مدینہ منورہ یا عرب کی زمین سے نہیں تھا، وہ زمین شام سے تھے. تو وہاں سے ڈسپلیس ہو کے یہاں آئے. تو جب انہوں نے یثرب جو کہ مدینہ کا پرانا نام تھا آپ کے آنے سے تشریف لانے سے پہلے، اس کو دیکھا تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہی وہ بستی ہے جہاں پہ نبی آخر الزمان آئیں گے، اور اس لیے وہ یہاں سیٹل ہو گئے. اور انہی کے ذریعے جو لوکل قبائل تھے اوس اور خزرج، انہیں پتہ تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے. تبھی انہوں نے جب آپ نے ان کو دعوت دی بیعت اول و ثانی پہ، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. ورنہ انہیں تو کوئی علم نہیں تھا کہ کوئی نبی نے آنے کی نہ آنا، ان کو یہود کے سامنے پتہ چلا تھا. اسی لیے قرآن پاک میں آیا کہ اے نبی یعرفونہم کما یعرفون ابناہم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور عبداللہ السلام فرماتے تھے کہ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، یا رسول اللہ ہمیں آپ کو پہچاننے میں غلطی نہیں ہو سکتی. تو ایک یہودی تھا عالم دین، اس نے آپ میں ساری نبوت کی نشانیاں دیکھ لی. ایک نشانی مس ابھی وہ دیکھنا چاہتا تھا، وہ یہ تھی کہ جب آپ کے ساتھ جہالت کا سلوک کیا جائے تو آپ کا حلم بڑھتا ہے، آپ کا غصہ کم ہے اور آپ کا حلم آپ کے غصے پہ حاوی ہے. اور اگر آپ کے ساتھ جہالت کا معاملہ کیا جائے، برائی کا معاملہ کی جائے، تو آپ کا حلم اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. تو یہ ایک دیکھنا چاہتا تھا. اس چیز کو دیکھنے کا موقع کی میں تلاش میں تھا، تو اسے ایک موقع ملا کہ کچھ لوگ آئے آپ کے پاس، انہوں نے مدد چاہی، ایک دوسرے علاقے سے آئے اور مدد چاہی. اس وقت آپ کے پاس دینے کچھ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو اس کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکوں. یہ وہاں موجود تھا. اس نے موقع تاڑ لیا اور کہا کہ آپ کی طرف سے میں ان کی مدد کر دیتا ہوں، اور آپ فلان ڈیٹ تک مجھے اتنی کھجوریں دے دیں. کھجوروں کا موسم تھا، کھجوریں آنے والی تھیں. تو جی معاملہ طے ہو گیا کہ جی فلان ڈیٹ تک ہم اس کو اتنی کھجوریں دے دیں گے، یہ ان کی اتنی مدد کر دیتا ہے. وہ معاملہ ہو گیا. ابھی ڈیٹ پوری ہونے میں 2 یا 3 دن رہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے. اس وقت آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے. تو اس نے کیا کیا کہ آپ کو آپ کے کرتے سے یا آپ کی چادر سے پکڑ لیا اور زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن پہ اس کی رگڑ محسوس ہو، آپ کو تکلیف محسوس ہو. اور کہا کہ آپ میرا معاملہ کیوں نہیں پورا کرتے ہیں؟ آپ جو ابن ہاشم ہیں وہ لوگوں کے ساتھ معاملے ٹھیک نہیں کرتے ہیں، آپ کو آپ کے خاندان کا تانا دیا. اب دیکھیں عربوں میں وہ تو اپنے خاندان پہ ناز کرتے تھے، اور خاندان کا تانا دینے سے تو وہاں تو کچھ تو خون ہو جاتا ہوتا تھا. لیکن آپ مسکرائے. وہاں حضرت عمر بھی موجود تھے، اور انہوں نے اس کو گولی ماری اس یہودی کو، اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن، کیا تو وہی کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں؟ مطلب ایک طریقہ تھا آپ کو اس کو دھمکانے کا. تو لیکن دیکھیے آپ رحمت للعالمین، آپ نے فرمایا اے عمر تمہیں چاہیے کہ تم مجھے نصیحت کرو کہ میں اچھا معاملہ کروں، وقت پہ معاملہ کروں. دیکھیے ابھی وقت بھی نہیں ہوا اور آپ یہ فرما رہے ہیں. اور تمہیں چاہیے کہ اس سے بھی کہو کہ یہ بھی اچھے طریقے سے اپنا معاملہ کرے. اور پھر آپ نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ اس کی کھجوریں اس کو دے دو، اور اس کی جو تم نے اس کے ساتھ سختی کی ہے، اس کے بدلے میں اس کو کچھ ایکسٹرا کھجوریں بھی دو. یعنی اس کا اصل مال بھی دو، اور اس کو سختی کرنے معاملے میں اس کو ایکسٹرا کھجوریں بھی دو. تو یہ وہ اخلاق تھے جو آپ نے اپنی قوم کو دکھائے، اور یہ وہ اخلاق تھے جو آپ کے صحابہ نے آپ سے سیکھے، اور یہ وہ اخلاق تھے جن کی وجہ سے اسلام پھیلا. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا تلوار سے پھیلا، تلوار سے تو ظاہری ہاں ہو سکتی ہے، دل سے کوئی اقرار نہیں کر سکتا. وما علینا الا البلاغ المبین. تھینک یو ویری مچ. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان